جی جناب، تو ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کر لیتے ہیں. اور کیا بھائی بازی ماری ہے خان صاحب نے, اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ضمن الیکشن ہو یا کوئی اور معاملہ اور میں اور مدیحہ نقوی اکیلے اس چیز کو ڈسکس کریں؟ تو ہمارے پروگرام کے ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں گائیڈنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ رہنمائی کس سے لیتے ہیں ہم؟ جو ہمارے شو کے میں کہوں گی تیسرے جو مین اینکر ہیں نا, جو پروٹیگنسٹ ہیں وہ, یعنی کہ جن کو کبھی ہمیں یہاں پر لا کے بٹھانے کا موقع ملے نا تو ہم نے یہاں پر بٹھانا ہے. امیجن جو ہمارے سیٹ پہ نہیں آئے لیکن رول کرے ہمارے سیٹ کو. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن اور سینئر صحافی چودھری غلام حسین صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. چودھری صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, آپ سنائیں. سر میں تو پتہ ہے کیا کہتا ہوں, جب ہم آ کے اتنی تمہید باندھا کریں اور ہر وقت ہی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم کبھی سے بور نہیں ہوتے. آپ بھی آگے نا دو چار ہماری تعریفیں کر دیا کریں. ہماری تو سنی نہیں جاتی, آپ کی سن لی جائے گی. نہیں تو یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل شو. ہاں چلو ہو سکتا ہے ہماری تنخواہ بھی بڑھ جائے. پھر لوگوں کے انگوٹھوں پر پاؤں نہیں رکھتے, جو ضروری باتیں پوچھتے ہیں, جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو اگنور کرتے ہیں. دس اے ونڈرفل تھنگ. جزاک اللہ چودھری صاحب. لوگوں کی عزت کر کے خوش ہوتے ہیں. چلے تھینک یو چودھری صاحب, مینز اے لاٹ. اچھا چودھری صاحب یہ کہے گا کہ کل کے جو بائی الیکشن تھے وہی ہوا جو کہ سب لوگ جانتے تھے کہ عمران خان صاحب جیتیں گے, اور بڑے زبردست کیا کمال مارجن کے ساتھ عمران خان صاحب جیتے. لیکن آف کورس مطلب ہم نے دیکھا کہ 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی ہاتھ سے چلی گئی, پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیت گئی, اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں صرف نون لیگ نے 1 جیتی, بمشکل 1, وہ بھی صوبائی اس میں اسمبلی میں جا کے جیتی. تو کل کے الیکشن پہ سب سے پہلے تو آپ کے کیا کامنٹس ہیں وہ بتائیں. وہ تو یہ ہے کہ وہ ویو جو چل رہی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کی, وہ کسی طرح رکنے اور تھمنے اور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی. اور جیسے ہم نے پہلے کہا ستی صاحب اور مدیحہ کہ یعنی ان کے مخالفوں کا سیاسی اور عوامی سطح پر ان کو شکست دینا دن بدن ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اس لیے وہ کبھی ان کے کوئی سکینڈل, کبھی کیسز, کبھی کچھ, تو ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اور کیوں ان کا بیانیہ نہیں ٹوٹ رہا اور اس کے لیے حمایت بڑھتی جا رہی ہے. اور جیسے کل کے الیکشن ہے تو شرک پور میں ابھی 11 بجے گنتی دوبارہ ہو رہی ہے. یہ جو 139 ہے شرک پور کا حلقہ, اور کراچی جو ہے آپ کا وہ ادھر بھی کافی دھاندلی اور دھاندلے کے الزامات ہیں. وہ کس سائڈ پہ سر؟ یہ جو ملیر والا حلقہ, ملیر والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو 2 اور لیکن ملتان ہینڈز ڈاؤن پیپلز پارٹی جیتی ہے. اور مطلب وہ سب نے یعنی سر وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ جیتے گی پیپلز پارٹی, کیونکہ مقابلے تو کچھ ایسے ہی چل رہی تھی, سخت مقابلے کی خبریں آ رہی تھی, لیکن اتنا اچھا چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم چودھری صاحب سے دوبارہ رابطہ کر سکیں. لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن جیسے ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف یاسر شیخ بھی موجود تھے اور یہی بات کر رہے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ موروثی سیاست کی مخالفت کی ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ مہر بانو جو کہ ویسے کراچی میں بیاہ کر آئی ہیں اور وہ اتنی پولیٹیکلی ایکٹیو بھی نہیں تھی ملتان میں, تو جب ان کو کھڑا کیا گیا تو پھر ان کے مد مقابل لوگوں نے علی موسیٰ گیلانی صاحب کو زیادہ جو ہے وہ ویٹیج دی. تو اس حوالے سے بھی ہم چودھری صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک جو بیانیہ مسلسل عمران خان صاحب بل کر رہے تھے موروثی سیاست کا, جس کے خلاف دیکھیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی, اس کے اوپر تو بڑی باتیں ہوئی ہیں. ایون یہ کہ وہ لوگ اور وہ حلقہ جو کہ سپورٹ کرتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, اس ڈیسیجن پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ ایسا کیوں, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو اس طریقے سے فرام دا ڈے ون جب کہا گیا تھا کہ مہر بانو ان کے ساتھ آئیں گے, لیکن کیونکہ موروثی سیاست عمران خان صاحب نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا تو اس لیے ان کی ووٹرز نے بھی وہ چیز پسند نہیں کی. کیوں چودھری صاحب؟ وہ تو ایک فیکٹر ہے, لیکن وہاں پیپلز پارٹی کے ایک تو یہ علی موسیٰ جو ہے کافی عوامی ہے, یعنی کوئی چھاپڑی والا ہو, ریڑھی والا ہو, کھوکھے والا کوئی ہو, تو وہ ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا. اور دوسرا وہ خاتون ہے, وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہی خاتون جو ہے اس سے ہم کہاں ملیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور پیر گرانے اور کئی اس میں فیکٹرز ہیں. مطلب وہ کراچی میں رہتی ہیں, ان کا ملتان میں رہتی بھی نہیں ہے, یہ بھی بڑا فیکٹر تھا. تو پہلی دفعہ وہ ادھر آ کے الیکشن لڑی ہیں. تو لیکن جیسے شاہ محمود نے اور ان کی بیٹی نے مہر بانو نے دونوں نے اور زین نے بھی بیٹے نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ حلقہ چھوڑنا ہے نہ عوام کی خدمت ختم کریں گے,
اگر آج ہمیں ووٹ نہیں ملے تو اگلے الیکشن میں ہم کوشش کریں گے. چلیے ویسے ایک چیز تھوڑی سی بہتر یہ ہوئی چوہدری صاحب، آپ کو پتا ہے کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، میوزیکل چیئر وہاں پر ملتان میں چلتی رہتی ہے، لیکن دا گڈ تھنگ از کہ ایٹ لیسٹ وہ جو بیانیہ تھا، آئی ریممبر کہ 2013 کے الیکشنز ہو رہے تھے، اس سے پہلے لوگوں سے وہاں پر پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جائے گا کہ درختوں کو ووٹ دے دے تو ہم ان کو بھی ووٹ دے دیں گے. جی تو یہ اعتقاد کا عالم تھا وہاں پر. صحیح. اچھا چودھری صاحب ایک گلتے دسو، ہاں ایم کیو ایم دا کی بنیا پھر؟ ایم کیو ایم دا تانوں پوچھنا سی، گھر دیاں خبراں آپ تسی دسو کہ سانوں پوچھدے الٹا. نہیں بڑی چنگا پھینٹا پہ. میں تو دیکھ رہی ہوں 2018 میں مطلب 350 جہاں پہ ووٹس کا ڈفرنس تھا، تو اب آپ دیکھیں مطلب کہاں عمران خان صاحب، اور دوسرے تو مطلب غیر مقبول عمران خان کے ساتھ کوئی بھی سامنے کوئی بھی آ جائے مد مقابل تو وہ تو مقبول ہے ہی نہیں. مزید بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اف اٹ ڈز ناٹ ایڈ اپ، 2 + 2 4 نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی خرابی ہے. جب آپ یہ کہہ کے کہ جی پی ٹی آئی نے کراچی کا کام نہیں کیا، اور جن کے ساتھ آپ کی انہیرنٹ فلاز یعنی وہ کانٹرڈکشن تھی، ان کی جولی میں جا کے بیٹھ گئے، تو اب آپ کو پتا کہ وہاں ان کے دفتر پر حملہ کیا لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے، مین آفس پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاگ. اچھا وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ آپ کو پتا نا کہ وہ کال والی چیزیں ابھی بھی چلتی، تو ایک کال کا بھی اس میں بڑا لینا دینا تھا. کال کی وجہ سے جو پہلے بھی حملہ ہوا تھا وہی کال کا فیکٹر بھی آیا. پھر چودھری صاحب پھر ایک کال بھی آئی کہ لوگوں کو منع کیا گیا تو لوگ نکلے بھی نہیں. اب کوئی نیریٹو بلڈ کر لے گی ایم کیو ایم، یا اس طرح یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی پاکٹس رہ گئی ہیں، نہیں پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں پاکٹس رہ گئی ہیں، پاپولر ان کی کوئی وہاں سپورٹ نہیں ہے. اور اسی طرح نون جو ہے، نون کے لیے سر بڑا لمحہ فکری ہے سر. مسلم لیگ این بھی اسی راستے پر گامزن ہو گئی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں نواز شریف اور مریم آ کے شاید اس میں کوئی وہ مطلب جادو کی چھڑی سے روح پھونک دیں گے. سر آپ کو لگتا ہے ایسا پھونک سکیں گے؟ کیونکہ جس طرح کا بیانیہ اور جس طرح کا ڈیمیج انہوں نے لیا ہے. اچھا وہ ستی میں نے پریزیڈنٹ عارف الوی نے پوچھا تھا کہ آیا عمران خان کی مقبولیت کوئی اس میں پنکچر ہو سکتا ہے، یہ ویو ٹوٹ سکتی ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتی. میں نے کہا ابھی یہ نہیں ٹوٹے گی، یہ بڑھتی جائے گی تا وقتے کہ یہ الیکشن ہو جائیں اور وہ اقتدار میں آ جائیں، پھر ان کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا چودھری صاحب، اور دوسری بات یہ بڑے زبردست قسم کے عمران خان صاحب جیسے کلین بولڈ کیا ہے زبردست، لیکن کیا ان تمام تر سیٹوں پر جیتنے کے لیے کیا وہ ابھی بھی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں؟ یہ سوال اب لوگ اب یہ جاننا چاہتے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ کی کال یا تصادم کے بغیر رائٹنگ آن دی وال پڑھ کے کہ 17 جولائی کے 20 حلقے پنجاب کے اور 16 اکتوبر کے 11 حلقے پاکستان کے ملا کے، یعنی تو ان کے بعد ریزلٹس کے بعد یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے باہر نکلنے پر مجبور نہ کریں، بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لیں اور ڈیٹس پر سیٹل کر کے الیکشن کروا لیں. ہاں تو آپ کو بھی چودھری صاحب لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واز ایکچولی ویٹنگ فار دا بائی الیکشن ریزلٹ کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نکلیں گے؟ ہاں تقویت تو ملتی ہے جی. ان وہ مطلب وہ تو نہیں کر رہے تھے، ان کو پہلے کہا گیا جی وہ پنجاب کے الیکشن کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو ریزلٹ مل گئے تو پھر الیکشن کی بات کریں گے. پھر یہ اس سے منحرف ہو گئے. اچھا اب یہ کہا جی اب یہ اتنے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں، اب اس کو بھی دیکھ لیا. اصل میں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. اچھا ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور خاص طور پر نون ہو جو بڑا صوبہ ہے اور 148 سیٹیں ہیں، 148 سیٹس ہیں جن پر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں. تو وہاں تو اگر اس طرح ان کا سیاسی جو ہے وہ کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے اور کوئی نیریٹو بنانے میں کامیاب نہیں ہے. کاؤنٹر اور پاپولر ویو کو اگر آپ شکست نہیں دے سکتے اور عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی، ظاہر ہے ون وے اور دی اندر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے موجود تھے، اور بات یہ ہے کہ بھائی دیکھ لیں کہ کیا معاملات ہیں، اور واقعی یہ جو ایک مومنٹم ہے وہ خان صاحب کی جماعت وہ بلڈ کیا ہوا وہ نظر بھی آیا میرے ریزلٹ کی صورت میں.